وذلك بأن يكون الغير واسطة في العروض لا في الثبوت، وإلا يلزم أن يكون نحوه أعراضا ولا يرد عليه أنه يصدق على الثبوت لكونها متحققة لواسطة موصوفاتها واسطة في العروض، إذ له أن يكون إن فيها سلب القيام بها لا قيام سلب بها، وإطلاق الصفات عليها على سبيل المجاز، وأن ذلك ليس مقام تعريف. ثم لا يخفى أن الوجود عندها أقل، فكان قيامه بالموجود أولا وبذات بنفسه ثانيا وبالعرض وهو غير معقول، ولو اعتبر تغاير بينه وبين نفسه لا يكون واسطة في العروض، فإن العارض فيها ليس معقولا واسطة. اچھا، اب دوسری تقسیم، دوسرے احتمال میں سمجھ میں آ گئی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فالمعلوم علی رأیہم اما لا تحقق له اصلا وهو المعدوم او له تحقق، یا تحقق ہوگا، تو تحقق ہوگا تو پھر اس کی دو قسمیں، اما بذاتی ہی اور بے اعتبار غیر ہی. یہ دو قسم کر دی نا، جس کا تحقق ہے، تحقق نہیں ہے تو وہ تو معدوم، جس کا تحقق ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تحقق اس کا فی نفسی ہی ہے کہ تبعا للغیر ہے، اور بے اعتبار غیر ہی کہہ دیا نا ماتن نے، تو شارع نے اس کی تفسیر کر دی کہ اے لہو تحقق تبعا لہو، یعنی تبعا للغیر. تو یہ دو قسمیں ما لہو تحقق کی دو قسمیں ہوئی. ایک تحقق بالذات اور ایک تحقق بالطبع، طبعا للغیر. فرماتے میاں طبعا للغیر تحقق ہے، معلوم کو تحقق عارض ہے. معلوم کی تقسیم ہو رہی ہے نا، تو معلوم کا یا تو تحقق ہوگا ہی نہیں، پھر تو معلوم، یا معلوم کا تحقق ہوگا تو بالذات ہوگا تو وہ موجود، یا معلوم کو تحقق عارض ہوگا لیکن بالطبع، طبعا للغیر. تو حال سمجھے ہو مت اس کو، شرح مواقف کو. تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو حال کی تعریف نکل آئی اس تقسیم سے کہ حال کی تعریف کیا ہوئی، وہ جو وعرفو سے انہوں نے تعریف کیا کہ اس کو چھوڑو، یہاں سے حال کے متعلق جو معلوم ہوا کہ حال وہ معلوم ہے جس کے لیے تحقق طبعا للغیر، جس کا تحقق طبعا للغیر. حال کی تعریف یہ معلوم ہو گئی. یہ تعریف تو تمام اعراض کے اوپر صادق ہے. جتنے اعراض ہیں ان سب کا تحقق کیا ہے؟ طبعا للغیر، طبعا للمعروض. یعنی معروض کا تحقق بالذات ہوتا ہے اور عارض کا تحقق بالطبع ہوتا ہے. تو یہ اس سے تو معلوم ہوا کہ جتنے اعراض ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ احوال. وہ احوال میں داخل ہے، حالانکہ بات تو غلط ہے. ہمیں آئیے، اعراض کو تو احوال میں شامل نہیں کرتے،
نہیں سمجھ آئی؟ یہ اعتراض یہاں پر ہوا، حال کی جو تعریف یہاں سے مستنبت ہوئی اس کے اوپر یہ اعتراض۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اعتراض کو سمجھے ہو تو جواب سمجھ جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اعتراض تو ہو گیا، لیکن دیکھو میاں یہاں جواب کے لیے تھوڑی سی تمہید آپ سمجھ لیں تو پھر اس اعتراض کا جواب آ جائے۔ کہ میاں ایک ہوا یہاں معلوم، ایک ہوا تحقق عرض، تحقق عارض ہے نا کس کو؟ تو ایک ہوا غیر، وہ جس غیر کے تبعیت میں یہ تحقق عارض ہے معلوم ہے۔ تین چیزیں ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو ایک ہے معروف، کون؟ معلوم۔ ایک ہے عرض، وہ کیا؟ تحقق۔ ایک ہے واسطہ، کون؟ وہ غیر، وہ جو غیر جس کی وساطت سے تحقق عارض معلوم کو طبعاً لہو، یہ تین چیزیں ہوئی تو واسطہ تو بیچ میں آ گیا، واسطہ تو بیچ میں۔ یہ واسطہ کون سا ہے؟ تو اگر واسطے کا تعین ہو جائے نا تو بس جواب خود بخود آ جائے گا، آراز نکل جائے گا۔ فرماتے ہیں میاں یہاں پر یہ واسطہ یہ غیر واسطہ فی العروض بن رہا ہے۔ تحقق جو عارض ہے اس غیر کے واسطے سے کس کو؟ معلوم کو۔ یہ غیر کون سا واسطہ ہے؟ واسطہ فی العروض ہے۔ تو واسطہ فی العروض میں کیا ہوتا ہے؟ عارض جو ہے وہ حقیقتاً عارض ہوتا ہے واسطے کو، اس کی تبعیت میں عارض ہوتا ہے معروف۔ اس لیے بعض علماء نے اس کے اوپر مجاز کا اطلاق بھی کیا ہے کہ عارض حقیقتاً عارض ہے کس کو؟ واسطے کو، اور مجازاً اس کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ واسطہ فی العروض اس کو کہتے ہیں۔ یہاں تبعاً للغیر، یہ جو غیر ہے، یہ جو واسطہ ہے، تو یہ تحقق اس غیر کی تبعیت میں عارض ہے کس کو؟ غیر کی تبعیت میں عارض ہے کس کو؟ معروف کو، یعنی وہ معلوم کو۔ تو یہ غیر کیا بنا؟ واسطہ فی العروض۔ یہ تحقق اصل میں حقیقتاً عارض ہے کس کو؟ اس غیر کو، اس واسطے کو، اور مجازاً اس کی نسبت ہم کرتے ہیں کس کی طرف؟ معروف کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں واسطہ فی العروض۔ تو تبعاً للغیر جو شارع نے وہاں فرمایا کہ او لہو تحقق تبعاً لہو، یعنی تبعاً للغیر، یہ اس میں تبعیت میں جو واسطہ آ گیا یہ واسطہ فی العروض ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میاں واسطہ فی الثبوت غیر صفی رماز مراد نہیں ہے۔ واسطہ فی الثبوت غیر صفی رماز میں کیا ہوتا ہے؟
وہاں تو عارض واسطے اور ذل واسطے دونوں کو حقیقتاً عارض ہوتا ہے، دونوں کو حقیقتاً عارض ہوتا ہے، واسطے کو بھی۔ صرف فرق اولیت اور ثانویت کا ہے کہ اولاً عارض ہے کس کو؟ واسطے کو، ثانیاً عارض ہے کس کو؟ ذل واسطے کو، یعنی تقدم تاخر کا ہے فرق، باقی عروض میں کوئی فرق نہیں ہے، عروض یہ حقیقی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں وجود، تحقق، وجود، کون، ثبوت سب ایک چیز ہے۔ تحقق، وجود، کون، ثبوت، حصول، یہ سب الفاظ مترادف ہیں، الفاظ ہی۔ تو تحقق اعراض میں، یعنی وجود، اعراض کا جو وجود ہے، تحقق کیا ہے؟ وجود۔ اعراض کا جو وجود ہے وہ اعراض کو عارض ہے، بالواسطہ۔ اور میں یہ تحقق عارض ہے نا کس کو؟ اعراض کو۔ تحقق کا معنی وجود، وجود عارض ہے کس کو؟ اعراض کو۔ کیسے عارض ہے؟ بواسطہ معروض، بواسطہ تو وہ معروض واسطہ فی الثبوت ہے، کیونکہ وہی وجود عارض ہے کس کو؟ اس عارض کو بھی حقیقتاً، اور اس وہ جو اس کا عارض کا معروض ہے، وہ موضوع جس کو کہتے ہیں وہ مقام بہ العرض، وہ جو واسطہ ہے اس کو بھی یہ وجود حقیقتاً عارض ہے، اور عارض کو بھی یہ وجود حقیقتاً عارض ہے۔ عارض تو اس کو کہتے ہیں جس میں وجود عارض ہو، عرض کو بھی اور اس کے موضوع کو بھی حقیقتاً۔ اب بتاؤ اعراض حال میں داخل ہو گئے؟ حال میں تو میاں واسطہ فی الوجود لیا ہم نے، واسطہ تو اعراض میں کیا ہے؟ واسطہ فی الثبوت ہے، تو اعراض داخل ہو گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ نہیں سمجھے ہو؟ میاں وجود عارض ہے عرض کو بواسطہ معروف۔ عرض کا وجود کدھر ہے؟ موجود معروف کے بغیر ہے؟ یہ تمہارے بالوں کے جو کالا رنگ ہے اس کا وجود بغیر کالے رنگ کے، بغیر بال کے ہے؟ تو وجود عارض ہے اس عرض کو بھی اور بال کو بھی، کالا رنگ بھی موجود ہے، بال بھی موجود ہے، وجود دونوں کو عارض ہے، لیکن دونوں کو حقیقتاً نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ ہے واسطہ فی الثبوت۔ اعراض میں جو واسطہ ہے وہ کون سا واسطہ ہے؟ واسطہ فی الثبوت۔ اور یہاں جو ہم نے واسطہ لیا حال میں کہ تبن لغیرہ، اس میں کون سا واسطہ ہے؟ واسطہ فی الوجود ہے۔ تو جتنے اعراض ہیں وہ سب حال کی تعریف سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہاں، ایسے جیسے بال نکالتا ہے انسان مکھن سے، سمجھائی نا؟ جیسے کچھ سے انسان بال نکالتا ہے، یختہ نکالتا ہے، ایسے ہم نے سب اعراض کو نکال دیا حال کی تعریف سے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا ترجمہ کرو۔ کہتے ہیں میاں وَذَلِكَ، یہ جو مَا لَهُ تَحَقُّقٌ طبعاً،
یہ تحقق طبعی جو ہے وذالک، یہ کیسے ہوگا؟ بِأَن يَكُونَ الْغَيْرُ وَاسِطَةً فِي الْعُرُوضِ، کہ وہ غیر، وہ جو واسطہ ہے وہ کون سا واسطہ بنے؟ عروض بنے، تو پھر حال ہے، پھر حال کی تعریف ہو جائے گی۔ دیکھا، لا فی الثبوت، وہ واسطہ فی الثبوت نہیں، ورنہ حال نہیں بنے گا، پھر تو عارض ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ وَإِلَّا، اور اگر تم واسطہ فی الثبوت بناتے ہو تو یلزم ان یکون الاحوال اعراضا، تو لازم آ جائے گا کہ سارے احوال کس میں داخل ہو جائیں؟ عرض میں داخل ہو جائے، وہ تو پھر حال کی تعریف نہ ہوئی میاں، وہ تو احوال رہے ہی نہیں، پھر نہیں سمجھ آئیے؟ اچھا، یہ تو کہتے ہیں ہم نے واسطوں کو جدا کر دی تو کام بن گیا، احوال جدا ہو گئے، اعراض جدا۔ اچھا، اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے لا یرد سے، وہ لغت کہتے ہیں میاں ٹھیک ہے، تو تمہارے نزدیک گویا کہ حال کی تعریف یہ بنی کہ حال کو وجود عارض ہے، تحقق اور وجود ایک چیز ہے نا، حال کو وجود عارض ہے بواسطہ غیر، کون سا واسطہ؟ فی العروض، یعنی حقیقتاً عارض ہے وجود کس کو؟ واسطے کو، اور مجازاً اس کی نسبت ہوتی ہے ذیل واسطے کو۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو میاں یہ جو تعریف تم نے حال کی نکالی ہے یہ تو بالکل صادق آتی ہے سلوک پر، سلوک صفات سلبیہ، صفات سلبیہ پر کہ میاں دیکھو صفات سلبیہ جو ہے وہ صفت ہے نا، صفات بھی تو موجود ہے، ان کو وجود عارض ہے بواسطہ ان کے معروض کے، وہ جو صفات سلبیہ جن کے لیے صفت ہے نا ان کا موصوف نہیں ہے، تو ان کے موصوف کے واسطے سے صفات سلبیہ کو وجود عارض ہے، اور واسطہ کون سا ہے؟ واسطہ فی العروض۔ تو پھر تو میاں یہ جتنے سلوب ہیں نا صفات سلبیہ یہ سب احوال ہو گئے، اگر یہ تعریف ہے حال کی تو تمام سلوک جو ہے وہ حال میں داخل، تو یہ تو اور مصیبت بن گئی میاں، آراز سے تو تمہاری جان چھوٹ گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بارش سے بھاگا اور نالے کے نیچے کھوپڑی آ گئی، تو سارے سلوک تمہارے سر میں پڑ گئے، سارے سلوک داخل ہو گئے، نہیں سمجھے ہو؟ اس کا جواب دے آئی سمجھ میں؟ سوال کرو پہلے، وَلَا يَرِدُ، یہ سوال وارد نہیں ہوتا علیہ، ہمارے اس جواب کے اوپر، یہ جو جواب ہم نے دیا آراز کو نکالنے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ جواب اگر تم کرتے ہو تو یہ پھر تو تعریف صادق آتی ہے تمام سلوک پر، تو یہ فرماتے ہیں کہ ولا یرد علیہ، اس جواب کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ انہ یصدق علی السلوب، کہ یہ تو اب تعریف صادق آ جائے گی سلوک کے اوپر، کیوں کہ لکونھا متحققۃ بواسطۃ موصوفاتھا واسطۃ فی العروض، دیکھا
کہ وہاں ان کا تحقق سلوک کا تحقق یعنی سلوک کا وجود سلوک کو عارض ہے بواسطہ ان کے موصوفات کے، اور وہ موصوفات کون سا واسطہ بن رہے ہیں؟ تو یہی تمہاری تعریف تھی حال کی. تو حال والی یہ تعریف صادق آ گئی کس پر؟ تمام سلوک پر ہے. زید لیس بعمر سلبا بسیطا، سلب ثابت نہیں، پڑھ چکے ہو سلب کی دو قسمیں. تو کہتے ہیں میاں یہ جو زید کی صفت ہے کیا؟ لیس بعمر، یہ زید ہے میاں، زید عمر نہیں ہے. تو عمر کا جو سلب اس سے ہوا یہ زید کی صفت ہے، یہ سلب زید کی صفت ہے. اب یہ سلب بھی موجود ہے، وجود اس کو بھی عارض ہے. کس کی وساطت سے؟ اس کے موصوف کی وہ زید کی وساطت سے. تو وہ زید کون سا واسطہ بنا؟ واسطہ فی الوجود. تو یہ تم نے حال کی تعریف کی تھی. اس کا تو مطلب یہ کہ یہ سلوک یہ سلب جو ہے لیس بعمر، یہ کیا ہے؟ یہ حال بن گیا، حالانکہ یہ حال ہے. سلوک کو تو کسی نے حال نہیں کہا. حال تو ثابت چیز ہے، آدمی چیز نہیں ہے. اور یہ تو سلب بسیط ہے، سلب محض ہے. تو سلب محض اور ثبوت کے درمیان میں تو تناقض ہے. تو ایک نقیض کی تعریف صادق آتی ہے دوسری نقیض پر. یہ تم نے کیا کر دیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ خاص کو سمجھ نہیں آئی. ہاں جنات والی بات ہے نا. دیکھو میاں ھذا وقاص لیس بپیر، یہ وقاص ہے. اور یہ وقاص جو ہے نا یہ پیر نہیں. تو پیر نہ ہونا یہ سلب ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی صفت پر. پیر نہ ہونا، پیر ہونا آپ کی صفت ہے. پیر کا سلب آپ سے، پیر کا سلب آپ سے، یہ آپ کی صفت پر دی. اب یہ سلب کو، یہ سلب بھی موجود ہے، وجود عارض ہے آپ کی اس صفت کو. کون سی صفت کو؟ یہ سلب کو، سلب پیر اس کو بھی وجود عارض ہے اس صفت کو. لیکن کس کے واسطے سے؟ آپ کے واسطے سے. آپ موصوف ہے نا. تو صفت کو، صفت سلبی کو وجود عارض ہے موصوف کے واسطے سے. نہیں سمجھو؟ اس سے بھی واضح مثال دے دوں. ہاں ہاں حقیقتاً عارضی او ذل واسطی تا مجازاً نسبت کی گیا ہو. دقسی شئی دلتیم دیکھنا دا موصف تو واسطہ فی العروض تا تو واسطہ فی العروض او اغا وجود اغا سلب دے، اغا سلب اغا ذل واسطہ دا او وجود چے دا عارض دے. ستاق واسطہ باندے اغا سلب تا نو وجود حقیقتاً خمیت تا عارض دے، کستاغ سلب تا عارض دے حقیقتاً. سمجھ آئیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں میاں یہ تو پھر وہ سارے سلوک جو ہیں صفات سلبیہ وہ سب احوال کی تعریف میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یہی تعریف تو تمام سلوک کے اوپر صادق. اس لیے فرماتے ہیں یہ کہ میاں ولا یرد علیہ، اس جواب کے اوپر یہ سوال وارد نہیں ہوتا کہ انہ یصدق علی السلوب، کہ یہ تعریف تو صادق آ جائے گی سلوک کے اوپر.
لکونہا متحققتاً بواسطۃ موصوفاتہا، کہ یہ سلوک متحقق ہے، یعنی تحقق ان کو عارض ہے، تحقق بمانا وجود، وجود ان کو عارض ہے، لیکن بواسطۃ موصوفاتہا، ان کے موصوفات کے واسطے سے، تو موصوفات جو واسطہ بن گئے واسطۃً فی العروض، وہ تو واسطہ فی العروض ہو گئے۔ تو یہی تعریف تم نے کی تھی، کس کی؟ حال کی، تو وہ سارے سلوک داخل ہو گئے، سمجھے ہو؟ اچھا یہ ہے سوال، اس کا جواب دیں۔ میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ، یار کتنا باریک آدمی ہے یہ، کتنا زیرک آدمی ہے وہ واقعی۔ وہ جو دعا کی نا میر زاہد رسالہ قطبی کے اول میں، کہ صانہم اللہ من شر کل غبی و غوی، وہی بات ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں بات یہ ہے کہ جو سلوب ہے نا، سلوب، ان پر یہ تعریف حال والی صادق نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلوب سے مراد کیا ہے؟ سلب بسیط، سلب ثابت نہیں، سلب عدولی نہیں۔ جیسے قضایا معدولہ میں بھی سلب ہوتا ہے نا، زید لا قائم، کون سا قضیہ ہے؟ معدولۃ المحمول، لیکن وہاں سلب کون سا سلب ہے؟ سلب ثابت، کیونکہ زید کے لیے لا قائم کا ثبوت ہے، تو لا مع سلب کے وہاں سلب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ لا قائم، یہ جو سلب عدولی کہلاتا ہے، سلب ثبوتی کہلاتا ہے، یہ سلب نہیں ہے ان سلوب میں، یہ جو، بلکہ ان میں کون سا سلب مراد ہے؟ سلب بسیط۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ وقاص جو ہے نا یہ لیس پیر ہے، تو پیر کا سلب کون سا سلب ہے؟ یہ کوئی قضیہ معدولۃ المحمول ہے؟ یہ تو سالبہ بسیطہ ہے، سالبہ بسیطہ ہے، تو یہاں تو سلب بسیط ہے۔ تو میاں جہاں سلب بسیط ہوتا ہے وہاں قیام السلب نہیں ہوتا، سلب القیام ہوتا ہے۔ وہ سلب کسی کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ قیام کا سلب ہو رہا ہے وہاں پر۔ سمجھئے، قیام السلب نہیں ہے، قیام السلب ہوتا تو بات اور ہوتی کہ یہ سلب قائم ہے، یہ لیس بپیر جو سلب ہے یہ ثابت ہے، یہ قائم ہے وقاص کے ساتھ، یہ پھر اور معنی ہوتا، یہ تو پھر موجبہ بن جاتا، معدولۃ المحمول۔ اس کا ثبوت کرتے ہو تو ثبوت تو موجبہ میں ہوتا، تو یہ تو سالبہ بسیطہ ہے، سالبہ، تو سالبہ بسیطہ میں کیا ہوتا ہے؟ سلب القیام، سلب تو سلب القیام جہاں ہو وہ تو سلبی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سلبی چیز، اور حال کیا ہے؟ وجودی چیز۔ تم پڑھ چکے ہو کہ اس کے لیے تحقق ہوتا ہے، بالطبع تحقق، تحقق بمعنی وجود، تو اس میں اور اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم تو ایسا کرتے ہو جیسے آسمان کو لا کر زمین پر صادق کرتے ہو، ہاں، سما کا لفظ تم زمین پر صادق کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟
سمجھ میں آئیے؟ یہ جو سلوب ہے ان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ سلب بسیط. یہ قضیہ سالب بسیطہ ہے، معدولۃ المحمول موجبہ نہیں ہے کہ وہاں قیام ہو جائے سلب کا، بلکہ یہاں کیا ہے؟ سلب القیام. تو جب سلب القیام ہے تو یہ تو سلبی چیز ہے، یہ تو عدم ہے، یہ تو عدم محض ہے. تو حال عدم محض ہے. تو اب یہ سلوک کے اوپر تعریف صادق آ گئی. حال نہیں سمجھ آئی؟ وہ شیخانو شیخ ہے کہ خود تکڑا ہے، کچھ یہ کار کے بھی یہی کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب البتہ ایک اور اعتراض ہوا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ اچھا میاں جب تم نے صفات سلبیہ کو سلوب محض قرار دے دیا کہ یہ تو سلب محض ہے اور حال تو وجودی چیز ہے، تو میاں سلب محض کو صفت کہنا چاہیے. صفت بھی ثبوتی چیز ہوتی ہے، تو تم ادھر کہتے ہو کہ یہ صفات سلبیہ ہے، صفات، تو ادھر صفات کا اطلاق کرتے ہو، ادھر کہتے ہو بالکل عدم محض ہے. یہ تم نے کیا بنا دیا یا متضادین کو جمع کر دیا. تو ان کو تو پھر صفات ہی نہیں کہنا چاہیے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار کان نہ کھاؤ میرا، بس صفات کا اطلاق ان کے اوپر مجاز ہے. حقیقتاً ان کو صفات نہیں کہتے کہ یہ تو عدم محض ہے، یہ تو اعدام ہے. تو صفت تو مقامہ بھی بالموصوف کو کہتے ہیں، تو اس میں تو قیام ہوتا ہے، وہ تو ثبوت ہوتا ہے وہاں پر. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں یار کان نہ کھاؤ، بس یہ مجاز ہے. صفات کا اطلاق یہاں پر ان کے اوپر مجاز، سمجھے ہو؟ اچھا اذ لہم سے جواب دیتے ہیں. ہاں وہ جو سوال ہوا تھا، کہتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے کہ ان فیہا سلب القیام بہا لا قیام السلب بہا. یہاں سلب القیام ہے صفات سلبیہ میں، قیام السلب نہیں ہے. قیام السلب، اچھا اب جب سلب القیام ہے تو یہ تو شے عدمی ہو گئی، تو ان کو پھر صفت کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں یار کان نہ کھاؤ، بس وہ اطلاق الصفات علیہ علی سبیل المجاز. صفات کا اطلاق ان کے اوپر کیسا ہے؟ مجازی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جاؤ شیخان وہ ایسی کہنا سمجھ آئیے. باتیں تھوڑی سی باریک ہے نا. میرزائد تو میرزائد ہے نا، ان کے نزدیک تو یہ واضح چیزیں ہیں. ہاں تو آج کے زمانے کے ہم لوگوں کے لیے تو باریکات ہیں نہیں. اچھا